العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد وعلى وصيه وخليفة عمد عمره وسيدة الجليلة المخدومة المحرومة الحق بها وسبيها لا سيما للحق الجديد وذرعة الرشيد إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان سعيهم مشكورا. صلوات میرا محترم سال ثواب کے مجلس سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مطلع سورہ رحمت مطلع سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. سید علی عباس ابن عزیز الحسن سیدہ رقیہ بانو بنت الطاف حسین کے اوپر سال کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جانبان قرآن مجید کا مہینہ ہے اور برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمیں حصار کیے ہوئے ہیں. قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ بیکار اور بیکار لوگوں کا اس دنیا میں، اس دین میں، اس مذہب میں کوئی مقام نہیں. یعنی انسان بیکار رہ کے اس دنیا میں کارگر نہیں ہو سکتا اور منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتا. انسان کی یہ لائف ایک کوشش ہے، ایک سعی ہے. انسان جتنا اس دنیا میں، اور قرآن مجید خود اعلان فرما رہا ہے اِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا سَعَةٌ. یاد رکھو انسان کے پاس اس کی سعادت اور کوشش کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یعنی جتنا انسان کی زندگی میں کوششیں ہیں اتنا ہی وہ منزل اس کی آسان ہے. اور کوشش ہے میرے عزیزوں، ساری چیزوں کو مختصر کر کے پڑھا لکھا مجموعہ ہے. کوشش بھی ہر انسان کہتا ہے میں کوشش تو کر رہا ہوں، محنت تو کر رہا ہوں، لیکن کوشش اور محنت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک سعی تقریبی ہے اور ایک سعی تعمیری ہے. ایک انسان جو ہے وہ کبھی کوشش کرتا ہے تو اچھی کوشش کرتا ہے، اور ایک کوشش وہ ہوتی ہے جو انسان کی فساد اور اختلاف کی وہ کوشش ہوتی ہے. وہ بھی کوشش ہے. حابیل اور قابیل دونوں نے کوششیں کی، لیکن ایک کی کوشش کامیاب ہوئی، ایک کی کوشش ناکام ہو گئی. یعنی انسان جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کے لیے اگر کوئی کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، تو ہر عالم میں کامیاب ہوتا ہے. زیادہ گہرائیوں میں نہ جاتے ہوئے اتنی بات تو ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ انسان کامیاب ہوتا ہے، سرفراز ہوتا ہے جتنی اس کی اعلیٰ کوشش ہوتی ہے، جتنی اعلیٰ بہتر کوشش ہوتی ہے ہر چیز کے لیے. اس لیے کہ قرآن مجید کی اگر جامعیت کو دیکھا جائے، مگر بغیر تمہید کی میں نے بات شروع کی، قرآن مجید کے تمام عنوانات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو قرآن با مقصد زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. ایک انسان کی کوشش مقصد کے اعتبار سے ہو، ایک انسان کی کوشش بغیر اختلاف کی بنیاد پہ ہو، ایک انسان کی کوشش آخرت کے لیے ہو، ایک انسان کی کوشش ایمان کے لیے ہو، ایک انسان کی کوشش منزل نجات کے لیے ہو. جب انسان کے پاس 5 طریقے کی کوششیں منزل ہو جائیں گی تو آج کی دعا جو آپ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پڑھتے ہیں
اختتام پہ ہے. اب ہماری کوششوں کا نتیجہ آنے والا ہے. ہماری کوششیں مشکور کی منزل پہ ہیں یا مردود کی منزل پہ ہے، رد کی جانے. ہماری کوششیں محروم کی وجہ سے ہیں یا ہماری کوششیں محروم کی وجہ سے ہے یا مرحوم کی طرف سے ہے. یہی ایک انسان ہے. پہلے دن ماہ رمضان کیا ہے؟ پہلے دن پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو ہم خدا کے ہاں سے آئے ہیں اور تمہیں خدا کے ہاں لے کے جانا ہے. تمہارے لیے آسان راستہ نہیں ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، لیکن ایک کوشش میں تمہاری ہم ہیلپ اور مدد کر رہے ہیں. بڑی جلدی بات میں کہوں، اسی لیے پہلے دن کی دعا میں پیغمبر اسلام کہتے ہیں نبہنی فیہ من الخواب الغافلین. ہر انسان غفلت میں ہے، بے توجہ ہے، غافل ہے. پہلے دن کی 30 دن کی دعا، چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں پیغمبر اسلام کہتے ہیں میرے پروردگار سے دعا مانگو کہ میرا اللہ مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دے، ہوشیار کر دے. ہم غافل ہیں، یعنی اتنے پورے سال عبادتیں کرنے کے بعد بھی ہم بیدار نہیں ہوئے ہیں. رمضان کی پہلی تاریخ آئی، کہا کہ آپ ہمیں بیدار کر دو. اچھا جاگ کے کیا کریں گے؟ کہا وفقنی لمرافقۃ تلاوت القرآن. دوسرے دن کی دعا ہے کہ میرے اللہ مجھے توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. اچھا قرآن پڑھ کے کیا کریں گے؟ تیسرے دن کی دعا میں ہے اللہم ارزقنا فی الذہن والتنبیہ. اے میرے پروردگار مجھے ایسی عقل دے دے، ذہن دے دے کہ نہ میں بے وقوف بنوں نہ بے وقوف بناؤں. یہ ہے ماہ رمضان کا تحفہ. اور پھر اس کے بعد چوتھے دن کی ہے کہ اب تمہارے پاس عقل آ گئی تو کیا کرو گے؟ دوسرے کو بیوقوف بناؤ گے، دوسروں کو لوٹو گے اور دوسروں کو مکر فریب دو گے؟ نہیں میرے پروردگار، جب ہمیں قرآن کی لذت معلوم ہو گئی، عقل و ہنر آ گیا، تو ہمیں ایک دولت یہ دے دے میرے عزیزو، اس سال سوال کی مجلس ہے کہ ہمیں اپنے ذکر میں لذت دے دے، مزہ دے دے. دنیا کی ہر چیز میں ہمیں ٹیسٹ معلوم ہے، نہیں ٹیسٹ معلوم ہے تو ذکر الہی میں، ذکر خدا میں، نیکوکار میں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں، اچھائیوں کرنے میں، اس میں ہمیں کوئی ٹیسٹ کوئی مزہ نہیں معلوم ہوتا. دنیا کی ہر چیز کی لذت معلوم ہے. ذکر آل محمد کی کیا لذت ہے، نیکی کاری کی کیا لذت ہے. اسی طرح ہوتے ہوتے آج کی تاریخ میں 26 ماہ رمضان میں ہم آ گئے، ایک زینہ طے کرتے ہوئے تقوی کی طرف. آج کی دعا میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی فیہ سعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعیوبا مستورا. یہ دعا ہے، یہ دعا کامل دعا ہے. یہ میرا توجہ کریے میرے عزیزو، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو میرے اللہ میری سعی، میری کوشش کو مشکور کی منزل پہ پہنچا دے. یعنی شکر کسے کہتے ہیں؟ قدردانی کو کہتے ہیں. مشکور یعنی قدردان. میرے عزیزو ہمارا سارا مسئلہ ایک سعی کا ہے. ہم اچھے مرنا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی اچھا جینے کے لیے. اس لیے کہ رسول کہتے ہیں وہ انسان اچھا مر ہی نہیں سکتا جو اچھا جی نہیں سکتا. اچھے مرنے کے لیے اچھا جینا پڑتا ہے. وہ کب جینا پڑے گا؟ تم نے ماں باپ کی اچھی خدمت کی، گھر والوں کے لیے اچھا کیا. ہم نے کہا نہیں کوشش یہ ہو گئی. کوشش جو کوشش کرو اسے آخرت کے لیے کرو، خلوص کے لیے کرو، اور اس کے بعد اسی پر عمل کرو اور اس پر قائم اور دائم رہو. جاہلوں کی کوشش کو پروردگار نے خوش فہمی قرار دی ہے. شب قدر آئی، 5 منٹ ہم نے سر پہ قرآن رکھ لیا، اور جیسے ہی قرآن ہمارے سر سے جدا ہوا ہم الگ قرآن الگ. جبکہ ہم نے سر پہ قرآن رکھ کے کوشش یہ کیا ہے کہ نور قرآن میرے عقل میں داخل ہو جائے. چاہیے تو منزل ہے نور قرآن ہمارے عقل کے ساتھ تدابق کرنے لگے. نور قرآن کے آگے ہمارے سر خم ہو جائے، تواضع کرے، اور اسی طریقے سے ہماری عقل کامل ہو جائے. اگر یہ کوشش ہے تو منزل کمال تک مشکور کی منزل پہ پہنچو گے. ہماری دنیا کی ساری کوششیں اس منزل پر ہے کہ انسان پروردگار کے سامنے اپنے عمل کو قابل قدر قرار دیتے. اب اسی لیے بعد میں عید آئی ہے. عید کیوں ہے؟ یہ ساری کوششوں پہ ہے. کوشش ہونے کے بعد انسان کامل ہو جائے تو انسان کے لیے عید ہے. اسی لیے ایصال ثواب کے ضمن میں اگر آپ مجلس ہے، پہلے یہ سوچ لیں کہ فرش اعضاء ہے، مجلس ہے، مجلس میں کون پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے. خاتون جنت کی مجلس ہے. یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے آپ کو مجلس کے ذریعے دریا اہل بیت تک پہنچائیں، معصومین تک پہنچائیں. ورنہ باپ کا حق 80 ہے. کائنات میں
ایک انسان جانے 80 حق ہے، زندگی میں 40، مرنے کے بعد 40۔ جتنا بڑا رتبہ پروردگار نے ماں باپ کا دیا ہے، اور اس میں سے خاص باپ کا، کچھ ایسی فضیلتیں جو باپ کی ہیں وہ ماں کو بھی نہیں۔ توجہ کریے گا، کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے شکریہ کے ساتھ پروردگار نے اپنا شکریہ رکھا۔ اور آج کی دعا میں ہے وَسَعْيُهُمْ فِيهِ مَشْكُورًا، اے میرے اللہ میری ایسی کوشش ہو جائے جو قابل قدر ہو جائے۔ اور شکر بھی 3 طریقے سے ہوتا ہے، میں بات تمام کر دوں میرے عزیزوں۔ ہم اپنے سارے عمل کو شکر کی منزل پر لے کے جائیں۔ شکر تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، شکر زبان ہلانے کا نام نہیں ہے، جو نعمتیں ملی ہے اس کا اظہار کرنے کا نام شکر ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں ہے جو مخلوق کا اس کی نعمتوں کی وجہ سے شکر ادا نہیں کرتا تو وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ جب انسان آپس کے ریلیشن، آپس کے مینٹین میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرے گا، اپنے پروردگار کے پہلے اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے گا جو اس دنیا میں لانے کا سبب ہے، تربیت دینے کا سبب ہے، ہمیں خدا تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، اس کا شکریہ ادا کرو گے تو خدا کا شکریہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کبھی خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ توجہ کریے گا، ایک مخلوق کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شاید یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے ماہ رمضان، میں اور کوئی واقعہ چھیڑ دیتا اور بات تمام ہو جائے، لیکن ایک ہے مخلوق کا شکریہ، ایک بندہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہمارے خدا کا شکریہ ادا، لیکن کمال صحیح یہ ہے کہ خدا بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سورہ دہر پورا پڑھ لیے، سورہ دہر کیا ہے، سورہ انسان کیا ہے، یہ روٹی کے بدلے میں وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اے اہل بیت تم نے یہ کام کر دیا کہ اب تمہارا خدا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو کمال تو یہ ہے کہ انسان کی صحیح انسان کی کوشش اس منزل پر ہو۔ ایک علی کی کوشش دیکھ رہی ہے، ایک عباس کی کوشش دیکھ رہی ہے، دونوں سایہ مشکورہ کی منزل پہ ہو گئی۔ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہی ایک عبادت ہے جس کا جو ثواب ملنے والا ہے کنفرم صلوات کا، جہاں ہمارے اور آپ کے صلوات پڑھنے کا الگ مقصد ہے، خدا کے صلوات پڑھنے کا الگ معنی ہے۔ ہمارے اور آپ کے مومن ہونا اور ہے، خدا کا مومن ہونا اور ہے، ہمارا اور آپ کا شکریہ کرنا اور ہے، خدا کا شکریہ اور ہے۔ ہم سب مل کے کائنات میں خلوص نیت کے ساتھ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، صحیح کر کے، کوشش کر کے۔ اللہ تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ نماز کے ذریعے، یہ بھی ہم کوشش کر لیتے ہیں۔ تو روزے کے ذریعے راضی ہوتا ہے، یہ بھی ہم کوشش کر لیتے ہیں۔ ساری چیزیں اس کے شکرانے کے طور پہ تو ہم کر رہے ہیں، ورنہ ہماری نماز بھی نماز کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ صحیح تو ہے، کوشش ہی تو ہے، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عمل کو پروردگار نے قدردانی اتنی کی ہے تو ان کا خود شکریہ ادا کیا۔ امام حسین کہتے ہیں اے میرے پروردگار قد عطانی شکرتنی، کتنی مرتبہ میں نے تیری اطاعت کی اور تو نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کا شکریہ حسین ابن علی کا، یہ حسین نے کوشش کی ہے کہ میں اس کوشش میں اکبر دے رہا ہوں، میں اس کوشش میں عباس دے رہا ہوں، میں کوشش میں اون محمد دے رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی خدا کی رضا کے لیے جہاں محنتیں ہوتی ہیں، وہاں قربانیاں ہوتی ہیں، وہاں زحمتیں ہوتی ہیں، اپنی پسند ناپسند کو مٹانا پڑتا ہے، انسان کو کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین نہ کر کے انسان اپنی حیثیت کو کمتر بنا کے بارگاہ رب العزت میں جھکتا جائے گا، خدا اس کے شکرانہ ادا کرتا جائے گا۔ میرے عزیزوں کتنی منزلیں ہیں، آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، قرآن پڑھنے آئے ہیں، افطار کرنے آئے ہیں، یہ سب کوششیں ہیں، لیکن ہماری ناچیز کوشش ہے۔ اسی لیے امام کہتے ہیں کوشش اس کی کامیاب ہے جو انسان جاہل نہ ہو، جان کر کوشش کرو تاکہ ہمیں مقصد تک کہاں جانا ہے۔ ایک گاڑی پہ ہم جو ہے وہ کسی جو ہے اولا بک کرتے ہیں، اس میں میپ لگاتے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں ٹارگٹ معلوم ہے، کتنے ٹرن اباؤٹ آتے ہیں، کتنے کی رائٹ آتے ہیں، سب کچھ چھوڑتے ہوئے منزل تک جاتے ہیں۔ کہ ایک بندے مومن کو مقصد نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اس روزے کا مقصد کیا ہے، افطار کے وقت ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ ٹارگٹ اگر انسان کو مل جائے تو انسان منزل مشکور ہو جاتا ہے۔ اور آج کی دعا اسے کامل اور مکمل کر دیتی ہے کہ انسان کی
صحیح کوشش اسے منزل تک پہنچا دے۔ میرے عزیزوں، ہر انسان کہتا ہے میں تو کوشش کر رہا ہوں، لیکن کبھی کوشش جو ہے خوش فہمی ہو جاتی ہے، اوور ہو جاتے ہیں، ارے یہ عمل کیا اب تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہم نے 6 دن کی شب قدر میں نماز پڑھ لی، اب تو قضائے عمری ہو گئی، اب زندگی بھر نہ پڑھو، پھر انشاءاللہ شب قدر میں آ کے پڑھ لو۔ اللہ نے شب قدر میں قضائے عمری مانگی نہیں، وہ تو 100 رکعت مانگی ہے 2 کر کے، ہم اپنے بہانے خوش فہمی میں وہ عمل کر لیتے ہیں۔ خوش فہمی کا نام صحیح نہیں ہے، ٹارگٹ ہو، آخرت میں ہو، مقصد کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، علم کے دائرے میں ہو، اور اس پر عمل بھی ہو، اور اس راہ پہ عمل پیرا بھی ہو۔ ایک قدم اس ٹارگٹ کے لیے چلے، لیکن تھوڑی دیر گرمی لگی، چلو واپس چلیں، تو انسان اس قوت ارادی میں مضبوط نہ رہے تو اس کی صحیح نہیں ہے۔ تو آج کی دعا میں میرے عزیزوں کہ اللہم اجعلنی فیہ سعیا مشکورا، اے میرے پروردگار آج ہماری صحیح کو منزل مشکور تک پہنچا دے، منزل کامیابی تک پہنچا دے۔ اسی لیے معصومین کی زندگی تو چھوڑ دیجئے، ان کے در پہ آنے والے ان کے غلاموں نے کیسی کیسی کوشش کی ہے، کیسی زحمتیں اٹھائی ہیں، کیسے مصائب اٹھائے ہیں، نہ انہوں نے مقصد چھوڑا، نہ عمل چھوڑا، نہ راہ راست کو چھوڑا، اور نہ اپنے اطمینان قلب کو چھوڑا، اور منزل کمال تک اس طرح پہنچے کہ اللہ خود ان کا شکریہ ادا کرے۔ تو شکر کی کئی منزلیں ہیں، ہم سجدہ شکر کر لیتے ہیں جو شکر ہو گیا، لیکن میرے عزیزوں 5 طریقے کا شکر ہے انسان کی زندگی میں۔ ہر عالم میں سب سے پہلے خدا کا شکریہ ادا کر رہے یا نہیں کر رہے ہو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، جن کو چہرہ دیکھنا اللہ نے حج اور عمرہ قرار دیا۔ ہم تڑپ رہے ہیں حج کے لیے، لیکن ہمارے سامنے کعبہ موجود ہے، ماں موجود ہے، ہم ان کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، تو کیسا حج کیسا عمرہ؟ یہی تو ترتیب بنانے کے لیے تمہیں بلایا گیا۔ نہیں توجہ کریے گا، ورنہ انسان دشمن کو نہ پہچانے تو کوئی عمل نہیں۔ میری طرف توجہ کریے گا، آخری جملہ ہے، انسان کی کوشش میں سب سے پہلا رول یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کو پہچانے، دشمن شناس ہو، اور دشمن شناسی اگر ہو گئی تو تمہارا یہ عمل تمہارا نہیں رہے گا، خدا اسے واجب قرار دے گا۔ ہاجرہ کہتی ہے تو شیطان ہے بھاگ جا، اسماعیل کہتے تو شیطان ہے بھاگ جا، ابراہیم کہتے تو رکاوٹ بننے آیا ہے تو بھاگ جا، اس لیے کہ ہاجرہ، اسماعیل، ابراہیم شیطان کو دشمن شناسی کی منزل پہ دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا دشمن ہے، اور اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ تم اپنے دشمن کو پہچانتے ہو، لہذا اب اسے حد میں واجب کر دیں گے، اسے واجب کی حد تک رکھیں گے، اس لیے کہ جب منزل انسان دشمن شناس ہو، چاہے وہ نفس کا دشمن ہو، چاہے وہ فریب و دھوکے کا دشمن ہو، ہر عالم میں انسان کی زندگی میں دشمن شناسی ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کو دوست نہیں بنا لیتا۔ دوست وہی ہو جو تمہیں عیب دکھائے، دوست وہی ہے جو تمہیں ٹوکے، دوست وہی ہے جو تمہیں شک سے یقین کی طرف لے کے جائے، دوست وہی ہے جو انسان کو منزل توحید پرستی تک لے جاتا ہے، در اہل بیت تک لے کے جاتا ہے، گمراہ نہیں لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے آل محمد نے کہا سب کو دوست نہ بناؤ۔ دوست بنانے کی کوالٹی ہے، تمہارا سب سے اعلیٰ دوست وہ ہے جو تمہارا باپ ہے، حدیث میں ہے، اس لیے کہ تمہیں روکتا ہے، تمہیں ٹوکتا ہے، لیکن محبت کے نتیجے میں، دشمنی کے نتیجے میں نہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ سلامت رہے، ہوشیار رہے، خبردار ہو جائے۔ اسی لیے پیغمبر نے آواز دیا، میرے پیغمبر سب کے کاندھے تمہارے لیے جھکتے ہیں، لیکن وقف جناح کا اپنے دونوں کاندھے اس کے لیے جھکا دو جو تمہاری تربیت کرتا ہے۔ اور پیغمبر کے کاندھے کس کے لیے جھک رہے ہیں؟ کبھی فاطمہ بنت اسد کے لیے، کبھی جناب ابو طالب کے لیے۔ یہ بتلانا ہے کہ 40 حق دنیا میں ہے۔ اگر انسان خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، اگر خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، خدا کی راہ میں صحیح اور کوشش کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرے۔ والدین ضعیف ہو گئے، وہ بولتے رہتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، نہیں قینچی سے بھی گوشت کاٹے، ہمیں اف تک کہنا نہیں ہے۔ لہذا اگر تم اپنی لائف کو مینٹین کرنا چاہتے ہو، کوشش کرو کہ اپنے والدین کو راضی کرو۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، ایک بچہ ہے، امام کی گود میں ہے، اور اس بچے نے ہاتھ اٹھایا اور
باپ کے چہرے پہ مار دیا. امام رونے لگے. کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں 20 سال کے بعد کی لائف دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ جوان ہوگا اس کی گود میں اس کا بچہ ہوگا وہ بھی اسے مارے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے تو پہلے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا کہنا مانا ہے. ہماری زندگی جتنی صحیح اور کوششوں کی منزل پہ مربوط رہے گی اتنا انسان کامیاب ہو جائے گا. آج ایک مثال ثواب کی مجلس ہے اور نام بھی بہترین ہے علی عباس. یقیناً اگر انسان کی زندگی کے سعی اور مرکز کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی سعی کو دیکھے, کوشش کو دیکھے. کیا مرغابیاں نہیں روک رہی تھیں؟ کیا دروازے کی کیلیں نہیں روک رہی تھیں؟ پھر بھی علی ابن ابی طالب نے کوشش کی ہے کہ مجھے کامیابی کی تک جانا ہے, فزتو برب الکعبہ تک جانا ہے, تو لہذا اس کوشش کو جاری رکھنا ہے. تو علی کی طرز زندگی, علی کی طرز عمل جو انسان کی زندگی میں, کسی نے کہا آپ کے ابو طالب تو بڑے اچھے تھے لیکن مومن نہیں تھے, ایمان نہیں تھے. خدا کے قسم تم سے زیادہ ایمان تھے. اور یہ یاد رکھو کہ ہم قسیم النار والجنہ ہیں, جنت اور جہنم میرے ہاتھ میں ہے, میں اپنے باپ کو لے کے جاؤں گا, تمہارا کیا. یعنی علی ابن ابی طالب کی کوشش ہے کہ ماں باپ کا تعارف کراتے رہے. اگر قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, نماز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, روزے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, یہ ساری عبادتیں مشکور کی منزل پہ ہو جائے تو انسان ماہ رمضان میں اپنے والدین کو راضی کرے. 4 چیزیں ہیں میرے عزیزوں, برا نہ مانیے, 4 چیزیں ہیں. ماہ رمضان چلا جائے اور انسان اپنے اعمال کو نہ بخشوا پائے تو کوئی جگہ نہیں سوائے عرفات. ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور انسان اپنے آپ کو راہ ہدایت میں کوشش اور مشغول تک نہ پہنچائے تو اس نے اپنے آپ کو گمراہ کیا. سب چیز پڑھنے کا وقت مل جائے, قرآن نہ پڑھنے کا وقت ملے تو اس کا مطلب انسان نے اپنے آپ کو گمراہ کر دیا, اس کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. میرے عزیزوں, اللہ نے نبوت دی ہے باپ کے ادب و احترام کے لیے. آخری جملہ ہے میرے عزیزوں, آپ جناب یوسف اور جناب یعقوب دیکھتے میری طرف توجہ کریے تاکہ مجھے آپ کے چہرے دیکھنے میں عبادت ہو جائے. جناب یعقوب جناب یوسف ملے اور ایک مرتبہ جبریل آئے, آواز دیا یوسف اپنے ہاتھ کو کھولو, اور ایک نور تھا جو لے کے چلے گئے. کہا یہ کیا تھا؟ کہا تمہاری نسل میں نبوت آنے والی تھی. کہا لے کیوں نہیں آ؟ کہا دیکھ نہیں رہے باپ نیچے کھڑا ہے, تم سواری پہ ہو. میرے عزیزو, مومن نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے؟ یعنی اتنا بھی پروردگار کاؤنٹ کرتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم, اب تو تم ضعیف ہو گئے, تمہیں کیا معلوم ہے. وہ بولنے کے لائق بنایا کس نے؟ جس کے آگے نہ چلو, جس کے آگے نہ بولو, جس کو جو ہے وہ ادب احترام کے ساتھ چلو. جناب یوسف کے ہاتھ سے اللہ نے نور نبوت کو لے لیا. کہا کس کی نسل میں آئے گی؟ کہا لاوی کی نسل میں آئے گی. کہا لاوی کون ہے؟ کہا بھول گئے اتنی جلدی, وہی بھائی ہے جس نے تمہارے بھائی کی جان بچائی تھی. کہا بھائی کو زندہ کنویں میں ڈال دو. کم از کم تم یہ چاہتے باپ سے جدا رہیں گے تو زندہ تو رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جب وہاں رکھا ہے جناب یوسف نے تو وہ واپس جانے کے بعد باپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ مجھے شرم آئے گی کہ میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا کہ یوسف کہاں ہے, اور مصلحت یہ ہے کہ نہ بتاؤں. یعنی باپ کے سامنے کسی ایسی جھوٹی تعویل کرنے سے ڈرتے ہیں. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اب لاوی کے نسل میں نبوت اتارے. ایک یوسف جیسے نبی کا زندگی کا ضامن بن جائے, اللہ اس کی نسل میں نبوت اتار دے جو خاتم المرسلین کی زندگی کا ضامن بن جائے. اللہ اس کی نسل میں کیا دے گا کہ نبوت ختم ہو جانے والا ہوتا ہے. ابو طالب کی نسل میں امامت دے دیں گے جو قیامت تک جاری ہو. اپنے امام کو راضی کرو. ہر عالم میں امام راضی ہوتے ہیں ماں باپ کے ذریعے. ماں باپ کسی بھی مذہب سے ہو, کسی تعلق میں ہو, ہر عالم میں اپنے امام اپنے خدا کو راضی کرنے کی صحیح کوشش یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو ہر طریقے سے خوش نصیب ہے جو اپنے والدین کے سارے ثواب کو ذکر آل محمد کے ذریعے ہموار کر رہے ہیں. میرے عزیزو, کوشش کتنی بڑی ہے لیکن حوصلہ ہے کسی میں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہی کہا تھا جب امام حسین غریب کے لاشے پہ پہنچی ہیں, اے میرے پروردگار میری چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے. حسین جیسا امام قتل ہو رہا ہے, عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں, اور جناب زینب کیا کہتے ہیں, اے میرے پروردگار میری چھوٹی قربانی کو قبول کر. نہیں میرے عزیزو, مصائب کے جملے ہیں. اگر انسان اس جملے کو یاد رکھے کہ میرے عزیزو علی ابن ابی طالب کی کیسی کوششیں, آخری بستر پہ بھی علی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں, اس وقت بھی نجات دے رہے ہیں. حسین آخری
منزل پہ بھی حیات بانٹ رہے ہیں۔ اب یاد رکھو ایک جملہ ہے اور بات تمام ہو گئی میرے عزیزو۔ اگر کوئی سی آواز گریہ بلند ہو گئی تو مجلس ہو گئی میرے عزیزو۔ رونا حسین نے رونا نہیں مانگا ہے، ندبہ مانگا ہے۔ ندبہ کے معنی چیخ مار کے رونا ہے۔ عزادارو، آئین معصومین نے آخری وقت تک کوشش کی ہے کہ کسی کو محروم نہ رکھے۔ ایک شخص ہے 3 منٹ میں، ایک شخص ہے جو مدینہ گیا تھا بزنس کے لیے اور 6 مہینہ اس نے کام کیا، اس کا کوئی کاروبار نہیں چلا۔ میری طرف توجہ کر لیجیے، 2 جملے میرے عزیزوں۔ صحیح انسان کی کوشش کیسے ہے؟ در اہل بیت پہ کوئی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی، برباد نہیں جاتی۔ اور وہ گھر آیا، بیٹی نے پوچھا کہ بابا آپ بزنس کے لیے گئے تھے، کہا 6 مہینے میں کوئی کاروبار نہیں ہوا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں لا پایا۔ کہا جلدی جلدی کربلا چلے جاؤ، ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو کربلا جائے گا اسے انعام ملے گا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، کربلا میں آیا۔ اس وقت آیا جب حسین یہ کو تنہا تھے، نرغے آدم میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حسین کی غربت دیکھنے کے بعد قریب گیا، حسین نے اسے سلام کیا، کہا آپ کون ہیں جو مجھے سلام کرتے ہیں؟ کہا میں رسول کا نواسا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے تلوار اٹھائی کہ آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں۔ آخری جملہ میرا دلو، میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں، آپ نواسے رسول ہیں۔ حسین اس وقت بھی کوشش کرتے کوئی راہ ہدایت پہ آ جائے۔ کہا میں آپ کی طرف سے نصرت و مدد کے لیے تیار ہوں۔ حسین نے کہا چلے جاؤ، کربلا چھوڑ کے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میری حل من ناصرین ینصرنا کی آواز بلند ہو۔ کہا مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو کوفہ چلے جاؤ، کچھ دن کے بعد میری بہنیں آئیں گی، کچھ چادریں لے آنا اور ان چادریں کو دے دینا۔ عزادارو یہ بھی کوشش حسین کی آخری ہے۔ جب وہ جانے لگا حسین نے پھر بلایا، کہا آپ تو کہہ رہے چلے جاؤ، پھر بلا رہے۔ کہا جب تم گھر سے چلے تھے تو تمہاری 4 سال کی بیٹی نے کہا تھا بابا میرے لیے کچھ لے کے آنا، آؤ خالی ہاتھ نہ جاؤ، میری ایک انگوٹھی لے کے جاؤ۔ عزادارو جو آیا تھا بزنس کے لیے، حسین ایک بچی کی تمنا اور کوشش کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اس کے حوالے کر دیا۔ یہ تو انگوٹھی حسین نے دیا، لیکن جمال مرہون نے حسین کی انگلیاں کاٹ لی اور اس کے بعد انگوٹھی اتار لی۔ حسین کائنات میں نوکے نیزہ پہ آواز دیتے رہے کہ دیکھو کوشش کرتے رہو تو تمہاری کوشش مشکور کی منزل پہنچے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن کا قضائی و تسلیم لامرہ۔ پروردگار ہماری چھوٹی سی کوشش کو بارگاہ رب العزت میں قبولیت اور مشکور اور مقبول قرار دینا۔ پروردگار جو افطار کا وقت قریب ہے، روزے داروں کی دعا کو قبول کرتا ہے میرے اللہ۔ جن لوگوں نے آمین کیا فضا پہ بیٹھے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کے درمیان میں تمام اختلاف برائیاں خرابیوں کو دور فرما۔ آمین قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو آمین الہی کہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔